یہ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا فیض ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب حاتم طائی کی بیٹی قید ہو کے آتی ہے اور ظاہر ہے وہ کفار کی جانب سے آئی ہے تو کافرہ تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ اس کے سر سے چادر اتری ہے، برہنہ سر ہے، تو حضور نے اپنی مزمل والی چادر اتار کے اس کے سر پہ ڈال دی۔ تو کسی نے کہا یہ کافرہ ہے، فرمایا بیٹی تو ہے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ تو یہ انداز محبت، مخلوق خدا کے ساتھ شفقت، بلکہ بزرگ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے رسول تم سے پیار کریں تو رسول کریم کی امت سے پیار کیا کرو۔ کسی کے بچے کو میں پیار کروں، اس کی گال سہلاؤں، اس کو محبت کروں، اس کو چوموں، تو لامحالہ طور پہ اس کے والدین کے دل میں میرے لیے بہت جگہ پیدا ہو جائے گی کہ یہ ہمارے بچے سے پیار کرتا ہے۔ تو کسی کے بچوں سے پیار کیا جائے تو والدین پیار کرتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ بات فرمایا کرتے تھے اگر تم چاہو کہ حضور تم سے پیار کریں تو حضور کی امت سے پیار کرو۔ تو دوسری بات یہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور کی امت سے پیار کا بہترین روپ یہ ہے کہ حضور کی امت کو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے۔ اور جہنم کی آگ سے امت کیسے بچے گی؟ ان کے عقائد اچھے ہوں، ان کے عمل ستھرے ہوں، وہ اخلاقی اقدار کے حامل ہوں، وہ سوچوں کی پاکیزگی سے مالا مال ہوں، وہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہوں، وہ دوستیوں کے حق کو جانتے ہوں، وہ ہمسائیگیوں کے حقوق اور رشتہ داریوں کے حقوق کو جانتے ہوں۔ تو یہ اگر ان کا رویہ ہوگا تو پھر وہ ایک اچھے مسلمان ہوں گے اور وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے۔ تو حضور کی امت سے پیار، اچھا پوری دنیا جو ہے وہ حضور کی امت ہے۔ امت کی دو قسمیں ہیں، ایک امت دعوت ہے، ایک امت اجابت ہے۔ کفار بھی حضور کی امت ہیں لیکن وہ امت دعوت ہیں، ان کو دعوت دی ہے، انہوں نے قبول نہیں کی، اور جنہوں نے قبول کر لی وہ امت اجابت ہیں۔ تو امت دعوت سے ہمدردی یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئیں، اپنے رویے اتنے خوبصورت ان کے لیے رکھے جائیں۔ کچھ اسپیشل کیس ہوتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن جو عمومی لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے رویے آپ کے اتنے اچھے ہوں کہ وہ آپ سے متاثر ہو کر کے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اور ہم بعض اوقات اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ ہم سچے ہیں لہٰذا ہمیں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ تو سچائی یہ تو نہیں سکھاتی ہے کہ تم سخت مزاج ہو جاؤ۔ وہ ایک جملہ ہے کہ جو بندہ کھرا ہوتا ہے نا وہ بڑا کڑوا ہوتا ہے، تو کچھ لوگ خام خواہ کڑوے ہو جاتے ہیں کہ ہم سچے ہیں اس لیے ہمیں کڑوا ہونا چاہیے۔ تو اتنا اچھا نہیں ہے کہ بندہ سچا بھی ہو اور میٹھا بھی ہو، سچائی بھی ہو۔ میاں صاحب فرمانے نا کہ باج ادا کلام رسیلے لگدا شیر الونا دودھ اندر جے کھنڈ رلائیے مزہ ہو جاوے دونا۔ بندہ سچا بھی ہو ساتھ میٹھا بھی ہو تو پھر مزہ دوبالا نہیں ہو جائے گا اور بات روح تک نہیں اتر جائے گی۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اللہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھی واز کے ساتھ، اچھی تلقین کے ساتھ لوگوں کو بلاؤ۔ آپ کو یقین بھی ہو کہ یہ شخص میری بات نہیں مانے گا، اپنے لہجے میں پھر بھی تبدیلی نہیں لائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے نا فرعون کی جانب، جس نے اللہ کے برابر اپنے آپ کو کھڑا کر دیا اور کہا کہ میں انا ربکم الاعلی، اور کیا کچھ اس نے دعوے کیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت موسیٰ کے سینے میں کوئی خوف بھی موجود نہیں تھا، اللہ کی تائید کا مبارک دست قدرت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پشت پر تھا۔ اور فرعون وہ ہے کہ جو ایمان لانے والا ہی نہیں ہے، لیکن اس کو تبلیغ کرنے کے لیے حضرت موسیٰ کو بھیجا تو ساتھ تلقین کی کہ اے موسیٰ قول لین کے ساتھ، نرم لہجے کے ساتھ اس سے بات کرنی۔ یعنی فرعون ہو اور اس کی واپسی کا امکان بھی نہیں اللہ کے علم میں ہے، اور جو تبلیغ اور نصیحت کرنے جا رہا ہے اس کی پشت انور پہ اللہ کی تائید کا ہاتھ ہے، دست قدرت ہے، لیکن اس کو بھی کہا گیا
اس بات پر بھی کہا گیا کہ قول لین سے، چونکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اس چیز نے مثال بننا ہے، تو جو لہجہ تبلیغ کا ہے، تکلم کا ہے، گفتگو کا ہے، تو وہ انتہائی شائستہ اور دل نواز ہونا چاہیے۔ دنیا کے اوپر جتنے بھی لباس پہنے جاتے ہیں ان کو کئی کئی جیبیں لگی ہوتی ہیں، شلوار قمیض ہو یا پینٹ شرٹ ہو تو کئی کئی جیبیں لگی ہوتی ہیں، صرف ایک لباس ہے جس پر جیب کوئی نہیں، اور وہ کفن ہے۔ یہ بغیر جیب کے لباس اس لیے کہ یہاں سے کوئی ساتھ لے کر نہیں جانا، صرف عمل ساتھ لے کر کے جانے۔ لیکن حب دنیا اس طرح رچ بس گئی ہے کہ بس سویر سے لے کر شام تک بھاگم بھاگ اسی پہ لگی ہوئی ہے۔ جس نے ڈھیروں اکٹھے کر لیے چین اسے بھی نہیں آ رہا، قرار اسے بھی نہیں ملتا، اور اگر کسی سے پوچھو تو وہ کہتا ہے جی بس روٹی کے لیے لگے ہیں، پیٹ کے لیے دھندا کر رہے ہیں۔ پیٹ تو 2 روٹیاں صبح مانگتا ہے، 2 شام کو مانگتا ہے، چلو 2 دوپہر کو بھی دے دیں اس کو۔ یہ اتنا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ حب الدنیا و کراہیت الموت، یہ دنیا کی محبت، اور حب الدنیا راس و کل خطیہ، ہر گناہ کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ آقا کریم نے فرمایا مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، بت نہیں پوجو گے، تم شرک میں مبتلا نہیں ہوگے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میرے بعد تم دنیا دار ہو جاؤ گے۔ دنیا میٹھا خواب ہے، اور اس دنیا کے اوپر ہم آئے ہیں چند دن کے لیے، لیکن لگتا ہے کہ یہاں سے ہم نے جانا ہی نہیں ہے۔ سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ تھوڑا سا وقت ہے، اس وقت کی حفاظت کیجئے، اس کو یاد الہی میں گزاریے۔ آج موقع ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کل یہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس وقت کے پچھتاوے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہے۔ وقت پر کافی ہے قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ آج موقع ہے، وہ کسی نے کہا تھا آج ساوی نے کھلے راوی نے، انج ٹوک نوکھڑے ٹکڑے نہیں۔ روز ایسے وقت نہیں آتے ہیں، آج وقت ہے، آج توبہ کا در کھلا ہے۔ مغرب سے سورج طلوع نہیں ہوا، یہ ڈوبتا سورج ہمیں روز کوئی خبر دیتا ہے کہ جناب تم بھی ڈوبنے والے ہو۔ یہ سڑکوں کے کناروں پہ بھی قبرستان دکھائی دیتے ہیں، اور آبادیوں کے اندر بھی یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ تم مٹی کا رزق بننے والے ہو۔ یہ بڑھاپا، یہ جو ہے وہ ڈھلتی جوانی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسرائیل سے وعدہ لیا تھا کہ میری روح قبض کرنے کے لیے اچانک نہیں آنا، پہلے کوئی قاصد بھیج دینا تاکہ میں موت کی تیاری کر لوں۔ حضرت اسرائیل نے وعدہ کر لیا کہ میں آپ کو پہلے ضرور بتاؤں گا۔ ایک عرصہ گزرا تو حضرت اسرائیل حاضر خدمت ہوئے، پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہا قبض روح کے لیے آیا ہوں۔ کہا تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ اچانک نہیں آؤں گا، پہلے کوئی قاصد بھیجوں گا، تم نے تو کوئی قاصد نہیں بھیجا۔ حضرت اسرائیل عرض گزار ہوئے حضور آپ کے سامنے کتنے لوگوں کی موت واقع ہوئی، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ ابھی ہم آ رہے تھے، یہ تھوڑا سا لیٹ اس لیے ہوئے کہ راستے کے اندر ٹریفک جام تھی، تو آگے کیا تھا کہ کسی گاڑی نے ٹکر ماری اور بیچ چوراہے میں لاش پڑی تھی۔ وہ صبح تو ہنستا ہوا گھر سے آیا ہوگا، لیکن اب اس کے گھر میں اس کا جنازہ پہنچے گا۔ مجھے اور آپ کو نہیں پتا ہمارا اٹھنے والا اگلا قدم کہاں ہے، اور جب ہمیں یہ نہیں پتا ہے، فرمایا گیا زندگی اور موت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا فجر پڑی ہے، پتہ نہیں ظہر پڑیں گے یا کہ نہیں۔ کہا میری صحبت میں بیٹھ کے اتنی لمبی امیدیں لگائے بیٹھے ہو۔ کہا ظہر پڑی ہے جناب، عصر پڑیں گے یا کہ نہیں۔ ایک بولا عصر پڑی ہے، پتہ نہیں مغرب پڑیں گے یا کہ نہیں۔ ایک نے کہا ایک رکعت پڑی ہے، پتہ نہیں دوسری رکعت بھی پڑھنی نصیب ہوتی ہے یا نہیں۔ فرمایا یہ سب تمہاری باتیں، میں تو کہتا ہوں ایک طرف سلام پھیرا ہے، پتہ نہیں دوسری طرف سلام بھی پھیر سکیں گے یا کہ نہیں۔ کیا موت اتنی قریب نہیں ہے؟ میں اور آپ اپنی آخرت کے لیے کیوں نہیں سوچتے؟ اپنی زندگی کو کیوں نہیں بدلتے؟ توبہ کا در کھلا ہے، کل نہیں ہوگا۔ تو آئیے آج کے ان حسین لمحوں کو، آج کی ان گھڑیوں کو، آج کی جوانی کو، حتیٰ کہ آج کے بڑھاپے کو حسن دے لیں، اور آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہوگی۔ کل کا پچھتاوا سوائے دکھ بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ آنا تو ہے ہی اس کی چوکھٹ پہ، پھر جو لوگ اٹھا کے لے کے آئیں گے، اچھا نہیں ہے کہ خود چل کے جائیں، پھر جو لوگ کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جائیں گے، کل جو کفن میں منہ چھپا چھپا کے جاتے پھریں گے، اس کی رحمتیں آواز دیتی ہیں کھلے منہ آ جا، میری رحمتیں تیرا استقبال کریں گے۔
جو باغی ہے اس کی چوکھٹ اور دہلیز کو چھوڑ کے بغاوت کر کے بھاگ رہا ہے، اس کے حکموں کو توڑ کے جا رہا ہے، اس کو اس کی رحمتیں آوازیں دے رہی ہیں. کیا؟ یا ایھا الانسان، او بھاگے ہوئے انسان اور بھولے ہوئے انسان، ما غرک بربک الکریم، آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے. الصلاة